السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج سورہ طٰہٰ کی ہم تقریباً 11 آیات کریں گے، اور آج کی آیات میں وہ جو اس دن میدان میں واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ قالوا فعل ماضی اور اس کا فاعل ہو گیا ہم، کاف واو لام مادہ۔ اس کے بعد ہے یا موسیٰ، حرف ندا منادا، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اما اس کو حرف تفصیل شرط بھی کہتے ہیں۔ ان مصدریہ ہے، تلقیہ لام قاف یا مادہ باب افعال، القا یلقی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا۔ تلقیہ، تلقی تھا، یہ یا پر نصب آئی ان مصدریہ کی وجہ سے، انت فاعل ہے۔ آپ کو معلوم ہے، کئی بار بتایا کہ جب حرف مصدر آتا ہے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ مصدر کی میننگ میں لیا جاتا ہے۔ اب اس میں ڈالنے کا عمل ہو رہا ہے تو ہم اس پورے جملے کا ڈالنے کی میننگ میں لیں گے، جیسے اما ان تلقیہ یعنی تم ڈالو یا تمہارا ڈالنا، و اما اور اما پھر وہی تفصیل اس بات کی کہ قالو انہوں نے جو کہا اس بات کی تفصیل آ رہی، اما یا پھر ان نکون اول من القا۔ اب اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ یا پھر ہم پہلے ڈالیں، یا تم ڈالنے والوں میں ہو یا ہم ڈالنے والوں میں ہیں، یعنی پہلے ہم دونوں میں سے کون ڈالے گا۔ ان پھر وہی مصدریہ، نکونو یہ نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، نحنو اس کا اسم ہو گیا، قاف واو نون مادہ، کانا یکونو سے نکونا نصب ہوا ان کی وجہ سے۔ اما ان نکونا، اب دیکھیں یہ اولا نصب آ رہا ہے، اولا نصب ہو رہا ہے، یہ خبر ہے کانا یکونو کی، اور آگے من القا یہ جملہ ہے، اور من ہے اسم موصول، القا یلقی اس کا ہوا فاعل جو اپنے من کی طرف جا رہا ہے اور صلہ بن گیا، اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، اول کا مضاف الیہ یہ پورا جملہ۔ اولو من القا جو ڈالے، اولو پہلا، من القا جو ڈالے، و اما ان نکونو یا ہم ہوں پہلے، اول من القا جو پہلے ڈالے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مضاف یا مضاف الیہ ہے۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اولو اصل لفظ ہے اولن تنوین والا۔ آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اس کی تنوین کیوں ڈراپ ہو رہی ہے۔ تنوین ڈراپ ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک یا تو وہ مضاف ہو، دوسرا پھر یا پیچھے لائے نفی جنس ہو، لیکن اس صورت میں بھی وہ نصب ہوگا جا کر۔ تیسری وجہ ہوتی ہے پیچھے حرف ندا ہو، اور حرف ندا کے بعد اگر تنوین والا اسم آتا ہے تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ تنوین والا اسم بھی صرف اسم علم ہوتا ہے یا کے بعد، یعنی ہمارے پاس عربی میں ٹوٹل 3 وجوہات ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی بھی اسم کے تنوین ڈراپ کر کے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کے پیچھے لائے نفی جنس ہو، لیکن اس صورت میں وہ اسم نصب ہو جاتا ہے، تو یہ نصب نہیں ہے۔ دوسری وجہ، یا پیچھے یا ندا ہو، اب یا ندا کے ساتھ تنوین والا اسم صرف اسم علم ہوتا ہے جس کی تنوین ڈراپ ہوتی ہے، یا پھر اس کے بعد تیسری وجہ ہے مضاف ہو۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ، نہ پیچھے یا حرف ندا ہے یا نہ پیچھے لائے نفی جنس ہے، اور یہاں پر یہ نصب ضرور آپ کو نظر آ رہا ہے اولا، چونکہ یہ خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ لائے نفی جنس ہے نہ یا حرف ندا ہے، تو کیا وجہ بن گئی کہ یہ ہلکا ہو گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ مضاف ہے، تو پھر جب یہ مضاف ہو گیا تو پھر اگلا مضاف الیہ کنفرم ہو گیا۔ قال بل القوا، انہوں نے قالا
موسیٰ علیہ السلام اس کے فاعل ہیں، انہوں نے جواب دیا بل القو، بلکہ تم ڈالو، بلکہ تم ڈالو، القو. سو یہ امر اس کے کیسے بنا؟ تلقونا، تلقونا فعل مضارع سے جمع مخاطب کا صیغہ، تا ڈراپ ہوا، نون ڈراپ ہوا، الف آیا، پڑھا نہیں جا رہا، باب افعال والا حمزہ لے آئے، القو، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، تم سب ڈالو. سو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اب ہم اس کو ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں. سو یہاں پر یہ اذا ہے فجائیہ کے میننگ میں. کیوں؟ تھوڑا سا غور کریں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو. پھر آگے بات آ رہی ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ، حبال حبل کی جمع، سو حبالهم ان کی رسیاں، یہ مبتدا ہے. وَعِصِيُّهُمْ عصن کی جمع ہے عصیٌ، لاٹھیاں، یہ بھی مبتدا ہے، یہ واو عطف دو مبتدا ہو گئے. آگے ہے خبر یخیل الیہ من سحرہم، میں پھر اذا پہ بات کرتا ہوں. خا یا لام مادہ باب تفعیل، خیل یخیل. اب اردو کا ورڈ ہے تخیل. تخیل کیا ہوتا ہے؟ تخیلات میں گم ہو تم، یعنی تم ایسے خیالات میں گم ہو جن کی اصل نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا یہ تخیلاتی انسان ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی باتوں میں گم رہتا ہے جس کی اصل نہیں ہوتی، تخیلات میں رہنا. سو اس لیے میں اردو کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. سو یہ وہی ہے خیل یخیل، یعنی ایسی بات کا خیال کرنا جس کی اصل کوئی نہیں. سو یہ مبتدا ایک، مبتدا دو، یہ خبر یخیل فعل مضارع مجہول کا صیغہ، یخیل الیہ من سحرہم. سو الیہ میں ہاں جا رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. من یہ متعلق ہو گیا سحر مرکب اضافی سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. سو حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم. اچھا اب وہ یخیل کیا تھا، اب اس کی طرف آتے ہیں. یعنی اب ہمیں اس کا نائب الفاعل چاہیے. تو یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انا اور ان مصدریہ یہ جملوں کو فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، یہ چاروں چیزیں بناتے ہیں. تو آئیے دیکھیں آگے کیا ہے. انہا تسعی، انہا حرف تاکید، ہا یہ اس اسم انا اور یہ خبر، تسعی سین عین یا سعی یسعی با فتح سے. سو تسعی فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، ہیا اس کا فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا. سعی یسعی کوشش کرنا اور چلنا دو میننگ ہے. لیکن اگر یہ کسی ایسی چیزوں کی طرف ہو جہاں چلنے کی بات آ رہی تو وہاں ہم اس کا چلنے کا معنی کریں گے. سو انہا تسعی. اب یہ جو پورا جملہ ہے ان مصدریہ کی وجہ سے یہ پورے کا پورا جملہ ایک کنڈیشن لے سکتا ہے، جیسے کہ بتا چکا ہوں فاعل، مفعول، مبتدا، خبر. اب یہ ہے نائب الفاعل کس کا؟ یخیل کا. اب ہم جملے کو اب ترجمہ کریں گے نا. حبالہم وعصیہم، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال کی گئیں، کہ انہیں محسوس ہوئیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہا تسعی، کہ وہ چل رہی ہیں. یعنی ان کے چلنے کا جو تخیل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں پیدا ہوا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. اس کا مطلب تخیل لفظ استعمال ہوا کہ وہ یہ اصل بات نہیں تھی کہ ان کی لاٹھیاں یا رسیاں جو ہیں وہ واقعی سانپ بن گئی تھی، بلکہ یہ ایک تخیل تھا جو انہوں نے جادو کیا تھا. اس جادو نے یہ اثرات پیدا کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں. سو یعنی حرکت کر رہی ہیں. اب آتے ہیں اس اذا کی طرف. میں کیوں اس اذا کو روک کے بیٹھا تھا کہ بیچ میں وہ ایک بات محذوف ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بل القو، بلکہ تم ڈالو، تو وہ پیچھے پوری بات محذوف ہے کہ انہوں نے لاٹھیاں ڈالیں اور نتیجے میں پھر یہ سانپ بن گئی. وہ پوری بات بیچ، اس لیے اذا آیا. اب یہاں پہ وہ پوری بات نکال کے کہ اس کو اب کہتے ہیں اذا فجائیہ کے میننگ دے رہا ہے. یعنی اچانک حبالہم وعصیہم، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں کیا ہو گئیں؟ یخیل. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ وہ سانپ بن گئی ہے ان آیات میں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، کہ وہ چل رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. سو یہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو
جیم سین باب افعال اوجسا یوجسو. یہ فعل تب محسوس ہوتا ہے لایا جاتا ہے جب دل میں خوف محسوس کیا جائے, دل میں خوف محسوس کیا جانا. فاوجسا, اچھا اوجسا کا یہ فعل ماضی ہے, اس کا فاعل پہلے لے لیتے ہیں, وہ ہے موسیٰ علیہ السلام حالت رفع میں. اوجسا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا, خیفتاً مفعول حالت نصب میں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوف محسوس کیا, فی نفسی, فی نفسی سے مراد ہے اپنے اندر, اپنے جی میں, جسے کہتے ہیں نا یار میں اپنے جی میں کچھ ہلکا محسوس کر رہا ہوں, یار میں اپنے جی کو, اب نفس کو مطلب جان ہوتا ہے, لیکن اس کا جب کہتا ہے نا فی نفسی ہی, فی نفسی کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تو تمہاری جان میں یا اس کی جان میں, بلکہ یہاں پر یہ میننگ ہے کہ انہوں نے اپنے جی میں یہ محسوس کیا. ماشاءاللہ آپ اردو سمجھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ, قُلْنَا فعل ماضی, نحن فاعل, ابھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ اللہ نے فرمایا, آگے مقولہ ہے لا تخف. اب دیکھیں پھر مجزوم ہو گیا, خا واو فا مادہ باب سمیع سے خاف یخافو, یہ اصل میں تھا تخافو, تخافو, ٹھیک ہے, تو پیچھے لائے نہیں آیا, فا کو مجزوم کر دیا. اب اصل میں یہ حمزہ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اوریجنل میں ورڈ واو ہے جو بعد میں چینج ہوا ہے پیچھے زبر کی وجہ سے. دو مجزوم اکٹھے ہوئے تو اس کو ڈراپ ہونا پڑا, بن گیا تخف, لا تخف, انت فاعل, لا تخف مت خوف کھاؤ, انکا انت الاعلی. انا اسم کاف اسم انا, یہ اصل میں تھا اعلی, اعلی کا مطلب برتر ہونا. انکا اعلی, یقیناً تم برتر ہو. یہ انتا کیا ہے, یہ حصر کے مفہوم کے لیے ہے, جو مبتدا سے, یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ خبر کو مرفع کر دیا جاتا ہے ال کے ذریعے, اور مبتدا سے مطابقت رکھتی بیچ میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے. اس صورت میں یہ ضمیر فصل کہلاتی ہے. فصل کیا ہوتا ہے, دو چیزوں میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے. یہ دو چیزوں میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے ایک ضمیر لائی جاتی ہے, اور جس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے, ترجمہ ہوتا ہے کہ تم ہی ہو وہ, یعنی وہ جو آگے خبر ہے اس کے معنی کو اس کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. انکا انت الاعلی, یعنی اعلیٰ کون ہے, صرف تم ہی ہو اور کوئی اعلیٰ نہیں ہے. اس باقی سب کی نفی کر دی جاتی ہے اس حصر کے مفہوم سے, انکا انت الاعلی, تم ہی غالب ہو, باقی اور کوئی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے احکامات مل گئے کہ لا تخف انکا انت الاعلی. آگے اللہ نے اور حکم دیا, یہ وہی کلنا کی بات چل رہی ہے, وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. القی, یہ دیکھیں پیچھے تھا القو, تم سب ڈالو, وہاں تھا تلقون فعل مضارع سے امر کا صیغہ بن رہا تھا. یہاں یہ کیا بن رہا ہے, یہ تلقی سے امر کا صیغہ بن رہا ہے. تلقی ہوا کیا, تا ڈراپ, یا ڈراپ اور الف لائے, تو کیا بن گیا القی, انت فاعل امر کا صیغہ, تم ڈالو, القی تم ڈالو, انت فاعل امر کا صیغہ. کیا ڈالو جی, ما فی یمینی کا, ما استفہام موصولہ ہے, ما موصولہ حالت نصب میں ہے, یہ مفعول ہے القی کا, اور فی یمینی کا یہ صلہ ہے, یمین دائیں, کاف فی یمینی کا, یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے یمینو کا, تمہارا دایاں. ما فی یمینی کا, جو تمہارے دائیں میں ہے, یعنی جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے, ما فی یمینی کا وہ تم ڈالو. اس کا مطلب لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں, تو اللہ نے کیا حکم دیا, جو تمہارے دائیں ہاتھ میں اسے ڈال دو. جب ڈالو گے تو کیا ہوگا, تلکفو, تلکفو باب سین سے, لام قاف فا باب سین, لقف یلقفو, اس کا مطلب ہوتا ہے نگل جانا, نگل جانا, نگل جانا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ. تلقف اس کا فاعل ہے ہیا, کیونکہ اب آپ کے ذہن میں ہوگا جی آپ ہیا کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, اس تلقف کے دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں, یا تو یہ انتا ہے یا پھر ہیا ہے, اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن اب آپ تھوڑا انالیسس کریں, فعل مضارع ہے نا, کیونکہ تا
فعل مضارع واحد مؤنث غائب میں بھی آتا ہے اور واحد مذکر حاضر میں بھی آتا ہے، دو کنڈیشن ہو گئی۔ اب انتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پیچھے حکم دیا ہے تو آپ نے تو نگلنا نہیں نا، کون سا موسیٰ علیہ السلام نے نگلنا ہے؟ القی ما فی یمینک، آپ ڈالیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بنایا۔ سو ڈالنا کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ لاٹھی تھی، عصا، اور عصا مؤنث اسم ہے، سو اس لیے آیا ما فی یمینک تلقف، جو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈالو، دائیں ہاتھ میں، تلقف وہ نگل جائے گی، تلقف ہیا فاعل، سو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تلقف وہ نگل جائے گی۔ کیا نکلے گی؟ یہ مفعول پورا جملہ بن رہا ہے، ما موصولہ، صاد نون عین، صنع یصنع، باب فاتحہ سے، صنعوا کسی چیز کو، یعنی جیسے یہ مصنوعات کہتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ مصنوعات ہیں۔ مصنوعات کیا ہوتی ہیں؟ مصنوعات ہمارے اردو کا لفظ ہے، مصنوعات ہوتا ہے چیزیں بنائی ہوئی چیزیں، مصنوعات، مفعولات کے وزن پہ اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے مصنوع، اور بنانے والا ہوتا ہے صانع، اور بنانے کا عمل ہوتا ہے صنع۔ اب وہ فیکٹری جہاں پہ بنتا ہے وہ ہوتی ہے مصنع، مفعل کے وزن پر، اسم المکان کا صیغہ جہاں اسے بنایا جاتا ہے، مصنع، مصنع فیکٹری۔ سو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بنانا کچھ چیزوں کو جوڑ کر۔ سو ما موصولہ، صنعوا فعل ماضی، ہم فاعل، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے نا، یہ بناوٹی سا، بناوٹی ہوتی ہے نا، مصنوعات کسے کہتے ہیں؟ بناوٹی چیزیں جن کو بنایا جاتا ہے، مصنوعات بناوٹی چیزیں۔ سو تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو ہضم کر لے گا، اس کو نگل جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا انما صنعوا، ان حرف تاکید، ما کافہ، ان کا اثر روک دیا، صنعوا فعل ماضی، ہم فاعل، جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب یہ جملہ یہاں پر مبتدا ہے اور قید ساحر خبر ہے اس کی، انما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، قید ساحر جادوگر کی چال ہے، ساحر جادوگر مرکب اضافی، قید ساحر ایک جادوگر کی چال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا یفلح الساحر۔ اچھا یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی میں اس کو مبتدا اور خبر کیوں کہہ رہا ہوں جبکہ یہ جملہ فعل، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی آپ جملہ اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ان حرف تاکید صرف جملہ اسمیہ پر آتا ہے، یہ بات جب ان آتا ہے تو پھر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ان و اخواتها ہیں یہ صرف جملہ اسمیہ کے لیے ہیں۔ سو یہ جب آگے ان کے جو کچھ بھی آئے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ سو اصل میں اسم و ان اور خبر و ان تھا، لیکن وہ جو مائے کافہ آ گیا نا تو اس نے اس کو یہ ہمیں کہنے سے مجبور روک دیا کہ ہم اس کو اسم و ان یا خبر و ان کہیں، تو مائے کافہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، بلاک کر دیا سر۔ سو اس صورت میں اچھا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ فعل ماضی ہے اور آگے قید ساحر ہے۔ اچھا پیچھے ہے جمع کا صیغہ فعل ماضی کا اور ہم اس کا فاعل ہے۔ جب جمع کا صیغہ آ جائے تو آگے کوئی اسم حالت رفع میں نہیں آ سکتا، کیونکہ رفع میں اس صورت میں فعل کوئی بھی اسم آئے گا جب پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہو۔ پہلے چوتھے کے بعد کوئی بھی صیغہ آئے گا تو پھر آگے مرفوع اسم نہیں آ سکتا، یہ لا ہے جملہ فعلیہ کا۔ سو اب آپ پھر تھوڑا سا غور کریں، قید ساحر مرکب اضافی ہے، ایک جادوگر کی چال، صنعوا فعل ماضی، ہم فاعل، انہوں نے بنایا، قید ساحر۔ سو انما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، یعنی ان کا بنانا جو ان کا بنایا ہوا ہے صرف وہ کیا ہے؟ قید ساحر ہے، جادوگر کی ایک چال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا یفلح الساحر، لا نفی کا، افلح یفلح باب افعال، فا لام ہا مادہ، الساحر فاعل حالت رفع میں۔ سو لا یفلح الساحر، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا، اب یہ حیث ایک ظرف ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع حالت میں آتا ہے۔ سو حیث اتا، اب اتا یہ چونکہ ظرف آ گیا تو مضاف الیہ بن گیا، اتا فعل ماضی حمزہ تا یا با فتح سے آنا، سو ہوا فاعل، حیث اتا، حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے بھی، حیث جہاں سے بھی، فرام ویئر، اینی ویئر، ادھر سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے جدھر سے مرضی آ جائے۔ سو ولا یفلح الساحر حیث اتا،
جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ جہاں سے مرضی آ جائے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. آگے چلتے ہیں جی لے کر. بعض اب اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جی ٹیچر نے آیات زیادہ کرواتے ہیں. میں سوچ سمجھ کے آیات کرواتا ہوں. دیکھیں آج میں نے 10 کروائی ہیں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج 10 ہی کافی ہیں. کیونکہ میں آیات کو پہلے دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ہاضمے کے لیے کافی ہیں. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہضم آج جلدی ہو جائیں گی. نہیں، یہ ہضم نہیں ہوں گی، اس لیے پھر میں ان کو تھوڑی لے لیتا ہوں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. دیکھیں القیا مجہول کا صیغہ، القیا مجہول کا صیغہ. القیا، اب اس کا ایک نائب الفاعل ہوگا. القا انہوں نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، القیا وہ ڈالا گیا. القیا السحرۃ. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ساحر ان کی جمع ہے. ساحر ان کی جمع ساحرونہ ہوتی ہے. تو یہ سحرۃ کیا ہے؟ یہ بات نوٹ کر لیں یہاں پر. یہ فعلتن کا وزن ہے اور یہ کثرت جمع کے لیے ہوتا ہے. کثرت جمع کے لیے، یعنی ساحرونہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں بھی کثرت ہے، لیکن فعلت اس سے بھی اوپر ہے جس میں بہت زیادہ کثرت کا میننگ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جادوگر گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے. کس حالت میں؟ سجدن. یہ حال ہے ان کا. کس حال میں؟ سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے. اچھا کس نے ڈالا؟ یہ جو پیچھے کام ہوا نا، اس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سجدہ کریں. یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ دیکھیں جادوگر جانتے تھے کہ ان کے پاس جادو ہے، اور ان کو پتا تھا کہ جادو ایک جھوٹ ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے، جو ایک کنسٹرکٹیو چیز ہے. یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کچھ باتوں کا کھیل ہوتا ہے جو انسانی دماغوں پہ اثر کر جاتا ہے. یعنی یخیل الیہ من سحرہم. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں. خیال ہے. تو جادوگروں کو یہ پتا تھا کہ یہ جادو ہے جو ہم نے ڈالا ہے. یہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں پر کچھ اثرات کیے ہیں جن کے فرق سے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ حقیقی سانپ بن گیا اور انہوں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہضم کر لیں، تو جادوگر کو یہ پتا چل گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ بینۃ ہے، یہ آیۃ بینۃ ہے، یہ واضح دلیل ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، یہ معجزہ ہے. کیونکہ وہ اپنے علم کے ماہر تھے. جو اپنے علم کا ماہر ہوتا ہے جب وہ اس سے اوپر کی چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اصل چیز ہے. تو اس لیے وہ جو حالات پیدا ہوئے انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ بھئی جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے. کیونکہ وہ اپنے علم کے ماہر تھے اور ان کو پتہ کیا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. کیونکہ جادو کے تو ہم ماہر ہیں، ہمیں پتہ جادو کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ جادو نہیں. اس لیے القی السحرۃ سجدن، یعنی ان کو حالات نے مجبور کر دیا کہ وہ سجدے میں گر گئے. قالوا، ہم فاعل، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ. اچھا رب ہارون و موسیٰ مرکب اضافی اور یہ دونوں مضاف ہے. اب یہاں ہارون اور موسیٰ دونوں مجرور حالت میں ہیں. جس پر ایمان لایا جاتا ہے با سے آتا ہے. آمنا فعل ماضی، نحن فاعل، حمزہ میم نون مادہ، نحن فاعل. ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. قالا ہوا فاعل، یہ کون ہے؟ فرعون. اس نے کہا آمنتم، تم ایمان لے آئے، حمزہ میم نون باب افعال. یہ بات یاد رکھیں، یہ تم جہاں پر آ رہا ہو تو یہ تو سمپلسٹ ترین پہچان ہے تم آنے کی کہ یہ فعل ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل ہے جہاں پہ تم آ جائے. قال آمنتم، تم ایمان لے آئے. لہو لام حرف جر، ہوں اس پر، کس پر؟ رب پر. جس پر، اچھا یہاں پہ با نہیں استعمال کیا، لام استعمال کیا. یہ کیا فرق ہے؟ یہ جان لیجئے کہ با اور لام کا فرق کیا ہے. جب آمنا یؤمنو کے ساتھ با آئے تو پھر اس ایمان میں یقین ہوتا ہے، یعنی ایسا ایمان جو اصل میں ایمان کے درجے پر ہے. لیکن لام جب آئے تو اس وقت آمنا یؤمنو کے معنی یقین کرنے کے ہوتے ہیں.
سو فرعون نے یہ نہیں کہا آمنتم لہو، تم اس پر آمنتم بہی، تم اس پر ایمان لے آئے، نہیں، اس نے یہ کہا آمنتم لہو، تم نے اس پر یقین کر لیا۔ فرق ہے نا ایمان لانے اور یقین کرنے میں۔ تو ابھی بھی اس نے نیچے ڈاؤٹ والا، چونکہ اس کو تو یقین نہیں تھا نا، اگر وہ کہتا آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب وہ بھی جانتا ہے کہ وہ رب ہے۔ یہاں اس نے اس بات کی نفی رکھی، اس لیے اس نے کہا آمنتم لہو، تم نے اس پر یقین کر لیا، قبل ان آذن لکم، قبل یہاں پر ظرف ہے، ان آذن لکم یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن گیا پورا جملہ، ان مصدریہ، حمزہ ذال نون مادہ باب افعال، آذنا، آذین یا اذانو، اصل میں باب سامیہ سے ہے، آذین یا اذانو اجازت دینا، سو آذانو تھا فعل مضارع، انا فاعل، ان مصدریہ نے اس کو نصب کر دیا، لکم تم سب کو، یعنی قبل ان آذن لکم، مجھے تمہیں اجازت دینے سے پہلے تم نے یقین کر لیا۔ پھر اس نے کیا کہا، انہو لکبیرکم، سو ہوا اسم انا، لام مزاحلہ، کبیرکم خبر ہے، مبتدا یہ اسم انا اور یہ خبر انا، کبیرکم تم سب کا بڑا، انہو لکبیرکم، وہ کون ہے، یہ ہو موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ تم سب کے بڑے ہیں، یعنی اس نے کہہ دیا اسکا، اچھا وہ ہے تم سب کے استاد۔ سو الذی علمکم السحر، یہ پورا جملہ صلہ موصول مل کر یہ صفت ہے کبیر کی، کہ الذی اسم موصول، علم فعل ماضی اور ہوا فاعل جو الذی کی طرف لوٹ رہا ہے، کم مفعول، السحر مفعول دوسرا، مفعول ایک مفعول دو، سو یہ باب تفعیل سے سکھانا، سو انہو لکبیرکم، یقیناً وہ تم سب کا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی تو پھر کیا ہوا، اس نے مزید کیا کہا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ سو لام جواب قسم، قاف تا عین باب تفعیل، قطع یقطع تقطیعا، دیکھیں قطع یقطع بھی مطلب ہوتا ہے کاٹنا، لیکن جب آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، آپ مثال گاجر کاٹ رہے ہیں، آپ کیا ہے اس کے چوپس بنا رہے ہیں، بلکہ آپ یوں کر لیں، زیادہ آسان اگزامپل، مرغی کے آپ گوشت کے ٹکڑے بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیسز بنا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں قطع یقطع۔ لیکن آپ مرغی رکھتے ہیں بیچ میں اور ایک بڑا سارا بگدہ لیتے ہیں اور اس کو رکھ کے مارتے ہیں بیچ میں اور مرغی کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قطع یقطع، یعنی کاٹنا، یعنی جسے کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا کاٹنا بڑے پیار سے، آرام سے، طریقے سے، اور قطع یقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کر رکھ دینا، سو انگلش میں اس کے چاپ آف کر دینا کسی چیز کو، سو یہ لفظ اس نے، اچھا بہت سارے، یعنی قاتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ یعنی اس نے قتل و غارت کی، سو بات وہی ہے، لیکن باب تفعیل میں وہی فعل شدت اختیار کر جاتا ہے، سو یہ وہی چیز ہے، اس نے کیا کہا، قطع یقطع، سو یہ نون ثقیلہ کے ساتھ، انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، لأقطعن یعنی I will chop off، یہ نہیں کہ میں کاٹ لگاؤں گا، بلکہ I will chop off، میں کاٹ کر رکھ دوں گا، ایدیکم یدن کی جمع ہے، یدن ہاتھ، سو یہ مفعول ہے حالت نصب میں، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ میں تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ یہ رجلن کی جمع ہے، ٹانگ، رجلن کی جمع، وَأَرْجُلَكُمْ اور تم سب کی ٹانگیں کاٹوں گا، کہاں سے، من خلافن، خلافن کہتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونا، سو من خلافن سے مراد کیا تھا، دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ، یعنی اپوزٹ کنڈیشن میں کاٹوں گا۔ کیوں کہا، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے کہ میں بڑا خطرناک آدمی ہوں، اور اس نے کیا کہا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، سو صاد لام با مادہ باب تفعیل، صلب یصلب تفصلیباً، اس کا مطلب ہوتا ہے پھانسی چڑھانا، سو وہی لام جواب قسم، نون ثقیلہ، انا فاعل، وَلَأُصَلِّكُمْ مفعول، یہ بھی مفعول ہے، یہ ایدیکم مفعول، ارجلکم مفعول، دوسرا فعل شروع ہوا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں تم سب کو پھانسی چڑھاؤں گا، کہاں، فی جذوع النخل، آپ سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں جذع، سو یہ جذوع تنے،
جزو مرکب اضافی ہے، جزوئی مجرور وفی کی وجہ سے، کہ درخت کے تنوں کے اوپر تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور پھر تم ضرور بالضرور جان لو گے۔ علم یعلم باب سین سے جاننا، سو لام جواب قسم، نون ثقیلہ، تعلمون ہے، انتم فاعل فعل مضارع، تم ضرور بالضرور جان جاؤ گے۔ کیا جان جاؤ گے؟ یہ پورا جملہ ہے جو جاننا ہے۔ اینا اشد، مبتدا خبر تمییز، یہ افعلو کے وزن پر ہے، ابقیو، سو ابقا باقی رہنے والا، اینا اشد بھی افعلو کے وزن پر، سو اینا اشد، سو وَلَتَعْلَمُنَّ، آپ ضرور بالضرور جان جائیں گے، اینا اشد عذاباً، ہم میں سے کون ہے زیادہ عذاب دینے والا، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا جو ایمان لے آئے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، سو لن فعل مضارع کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ منصوب، اور منفی اور مستقبل تین معنی ہو جاتے ہیں اس کے۔ سو حمزہ ثا را مادہ باب افعال، آثار یؤثر، اس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا۔ سو یہ دیکھیں مجزوم منصوب ہو گیا، نحن فاعل، لن نؤثر کاف مفعول، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، کس بات پر؟ العرف جب جس پر دینی ہے، ما جاءنا من البینات، یہ بات نمبر 1 اور یہ بات نمبر 2، یعنی ان دو باتوں پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تھا۔ ما جاءنا من البینات، جاء یجیء آنا، جیم یا حمزہ مادہ، سو نا مفعول جاءنا، من البینات، بینات یعنی بینت ان کی جمع ہے، دلائل، سو جو دلائل میں سے ہمارے پاس آیا ہے ہم اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ اصل میں یہ جملہ یہ من زائدہ ہے، اور فاعل یہ ہے اس کا فاعل ایکچولی میں، لیکن من زائدہ ہے، سو ما جاءنا البینات، ہمارے پاس جو دلائل آئے ہیں اس کے اوپر ہم تمہیں ترجیح نہیں۔ ما موصولہ ہے، اس میں موصول مجرور ہو گیا، آگے صلہ ہے پورا۔ من زائدہ ہے، اس کا مطلب ایک تاکید کا اسلوب ہوتا ہے کہ دلائل میں سے جو ہمارے پاس آیا ہے، سو اصل میں تو وہ دلائل آنے کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے والذی فطرنا، الذی اس میں موصول، فطر، اب یہ بھی میں آپ سے کہوں اس کی اعرابی حالت کیا ہے، آپ کہیں مجرور، کیوں مجرور ہے؟ واو عطف آ رہا ہے، سو یہ ایک جملہ، یہ دو جملہ، یہ الا کا اثر ادھر بھی آیا ہے۔ سو الذی فطرنا، فطر فعل ماضی، فطر یفطر باب نون، پیدا کرنا، ہوا فاعل جو الذی کی طرف چلا گیا، نام مفعول حالت نصب میں۔ سو ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس پر، ان دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ کون ہے؟ ہم اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ فقدی انت ما قادن، قدا یقدی کاف داد یا مادہ باب ضربہ سے فیصلہ کرنا، امر کا صیغہ، تقدی اب سے امر کا بنا، تا ڈراپ یا ڈراپ، حمزۃ الوصل لایا گیا۔ فقدی اصل میں زیر آنی تھی کیونکہ عین کلمہ پر زیر ہے، تو یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے پیچھے فائز، پس فقدی انت فاعل، تو فیصلہ کر، ما انت قاضن، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، جا ما موصولہ، انت مبتدا، قادن اسم الفاعل کا صیغہ، قادی ان سے منقوص ہو گیا، قادن حالت رفع میں ہے یہ خبر، ما انت قادن، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا بات کر دی انہوں نے، ان حرف تاکید، ما موصولہ، تقضی فعل مضارع، انت فاعل، هذه الحیات الدنیا، یہ پورا اب دیکھیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ حاضی کی اعرابی حالت کیا ہے، کیسے؟ الحیات حالت نصب، دنیا بھی منصوب ہے صفت ہو کر، یہ پورا مرکب توصیفی ہے، مشار الیہ ہے حاضی کے لیے، اور پورا جملہ مفعول ہے تقدی کا۔ انما تقدی کہ تو جو فیصلہ کرتا ہے صرف هذه الحیات الدنیا، اس دنیا زندگی میں، هذه الحیات الدنیا۔ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کے خلاف کہاں بس اس دنیا میں نقصان کر سکتے، آگے تو کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کر دیا کہ اس کا مطلب اگلی زندگی بھی ہے، بس تو نے جو کرنا ہے ادھر کر لے، آگے تو پھر تو کسی اور راستے میں جائے گا۔ جی تو آگے کیا ہوا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، یہ وہ واعظ تھا جو وہ کر رہے تھے فرعون کے سامنے۔ انا نحن اسم انا
یہ خبر آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے. آمنا فعل ماضی، نحن فاعل، بربنا جس پر ایمان لایا جاتا ہے، با سے ہم اپنے رب پر ایمان لائے. کیوں لائے؟ لام تعلیل وجہ بتا دی انہوں نے. لیغفر لنا خطایانا، غفر یغفر، یہ لام سے نصب ہو گیا. سو باب ضربہ سے فعل مضارع کا صیغہ ہوا فاعل جو رب کی طرف چلا گیا. لیغفر لنا، کہ وہ ہمیں معاف فرمائے. خطا کیا، ہمارا کیا معاف فرمائے؟ یہ خطا ان کی جمع خطایا، سو حالت نصب میں مفعول ہے. لیغفر لنا خطایانا، کہ ہماری خطائیں ہمارے لیے معاف فرمائے، مرکب اضافی ہے. اور کیا معاف فرمائے؟ تو یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ما اکرہتنا علیہ من السحر. سو کاف را ہا مادہ ہے باب فعل، اکرہ یکرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا. سو ما اکرہتا فعل ماضی، انت فاعل، نا مفعول، سوری یہ ما موصول ہے ناٹ ماضی. سو ما اکرہتنا، اکرہتا فعل ماضی، یعنی جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. ما اکرہتنا علیہ، علی حرف جر، یہ ہاں واپس اس ما کی طرف گیا. ما اکرہتنا علیہ، اس جو پر تو نے ہمیں کیا کیا ہے؟ مجبور کیا ہے. علیہ من السحر، اب یہ ہو گیا جادو، یعنی جس جادو کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرمائے. تو انہوں نے ایک تو اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، دوسری انہوں نے اپنے اس جادو کی معافی مانگ لی جس کے لیے فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا. اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. سو ما موصولہ یہ نصب حالت میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. واللہ خیر و ابقا، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، خیر خبر، و ابقا خبر الثانی، افعلو کے وزن پر باقی، بہت باقی رہنے والا، کہ اللہ خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہو من یأتی ربہ مجرما، ہوا اسم ان، آگے ہے من یأتی ربہ مجرما، یہ خبر ان. من یہاں پہ اسم موصول ہے، سوری یہ یہاں پر شرط بھائی بن رہا ہے جی. اتا یاتی، یہ دیکھیں نا تا ڈراپ ہو رہی ہے. من جب شرط بنتا ہے تو پھر یہ مجزوم کر دیتا ہے. یاتی فعل مضارع ہے، ہوا اس کا فاعل ہے جو من کی طرف چلا گیا. انہو من یاتی ربہ مفعول، مجرمن یہ اس کے آنے کا حال. انہو من یاتی ربہ مجرمن، یعنی اس میں جو ہوا ہے یہ اس کا حال ہے. انہو من یاتی ربہ مجرمن، کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم کی حالت میں آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، جہنم اسم ان، لہو خبر. سو ان لہو جہنم، اس کے لیے جہنم ہے یقینی. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. لا میم واو تا مادہ، ما تھا یموت باب نون، مرنا ہوا فاعل، فیہا اس میں ہا جہنم کی طرف چلا گیا. ولا یحیا، حی یا یحیا باب سامیہ سے زندہ رہنا، ولا یحیا نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا. ومن یأتیہ مؤمنا، سیم جملہ ہے لیکن مؤمن سے باقی اعراب سیم ہے. ومن یأتیہ مؤمنا، اب یأتی ہی آ گیا رب کی جگہ پہ. سو یہ ایک نارمل عربی کا یا ہر لینگویج کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اسم پہلی بار لایا جاتا ہے اور دوسری بار صرف ضمیر لے جائی جاتی ہے. ومن یأتیہ، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن ہونے کی حالت میں، قد عمل الصالحات، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مومن ہے کہ مومن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے. قد عمل الصالحات، نیک عمل کر چکا ہوگا. سو عمل فعل ماضی، الصالحات مفعول، نیک عمل کیے ہوں گے. فاولئک جواب شرط آ گیا، اولئک لہم الدرجات العلی، اولئک مبتدا، لہم الدرجات العلی، یہ پورا جملہ خبر ہے. اس جملے کے اندر الدرجات العلی مرکب اضافی، مبتدا مؤخر ہے، لہم خبر مقدم ہے. سو اولئک انہی کے لیے ہوں گے، یعنی اولئک لہم الدرجات العلی، اعلی مطلب بلند و برتر، انہی کے لیے بلند درجے ہوں گے. اب الدرجات العلی کا بدل آ رہا ہے آگے. سو وہ بدل کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی، یہ بدل ہو گیا الدرجات العلی کا. سو یہ صفت ہے ان جنات کی. تجری من تحتہ الانہار، جرا یجری باب ضربہ سے بہنا،
فعل مضارع کا صیغہ ہے، الانہار فاعل حالت رفع میں ہے، فاعل تجری، نہر کی جمع، نہریں بہتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے، یہ واپس جنت کی طرف چلا گیا، یعنی الدرجات العلا کون سے ہوں گے؟ وہ جو بلند درجے ہیں وہ ہوں گے جنات عدن، ہمیشگی والے باغات۔ وہ باغات کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ جو اولئک ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، سو خالدین یہاں حالت نصب میں ہے، یہ ان کا حال ہے کہ وہ کس حال میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، ذالک مبتدا، جزاء من تزکا یہ خبر ہے، جزاء مضاف، من تزکا مضاف الیہ، من موصولہ، تزکا یا تزکا خود کو پاک کرنا، تزکا فعل ماضی، ہوا فاعل باب تفاعل سے، جزاء من تزکا بدلہ ہوگا اس کا جس نے خود کو پاک کیا، جزاء من تزکا۔ الحمدللہ ہماری سورہ طٰہٰ کی آیات مکمل ہوئی، آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جادوگر ایمان لے آئے، جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں علم الیقین حاصل ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ جادو کی شعبدہ بازی اور ہیلہ سازی نہیں، کیونکہ انہیں جادو کے تمام فنون طریقوں وجود کا علم تھا۔ انہیں یقین کامل حاصل ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ برحق ہیں، کیونکہ اس طرح کا کام تو وہی سر انجام دے سکتا ہے جس کی شان یہ ہے، تو وہ جب کسی چیز سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس یقین کامل کے حصول کے نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جادوگر اللہ رب الجلال والاکرام کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جادوگروں کی تعداد یہاں پر لکھا ہے، ابو حاتم نے عباس سے روایت کیا کہ یہ جادوگر 70 آدمی تھے جو صبح کے وقت جادوگر مگر شام کو شہداء تھے۔ ابو حاتم نے اوزاعی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جادوگر جب سجدہ ریز ہوئے تو جنت کو ان کے سامنے کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ جنت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حالت سجدہ میں بھی انہیں جنت میں ان کے مقامات دکھا دیے گئے تھے۔ فرعون نے پھر جادوگروں کو سرزنش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کفر، عناد، سرکشی اور حق کے مقابلے میں باطل پر ہٹ درمی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس نے ایسے زبردست معجزے اور ایسی عظیم الشان نشانی کو دیکھا، نیز اس نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں کی وہ اپنی تائید و حمایت میں میدان میں لایا، وہ سب لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، اور وہ مکمل طور پر مغلوب اور ناکام و نامراد ہو گیا، تو اس نے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ شروع کر دیا، اور جادوگروں کو دبانے کے لیے اس نے اپنے جاہ منصب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جادوگروں کو سرزنش کرتے ہوئے کہا آمنتم لہو، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، یعنی تم لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، قبل ان آذن لکم، بیشتر کہ اس سے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں، میں نے تو ابھی تمہیں یہ حکم نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤ، میرے بارے میں تم فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے یہ ایک ایسی بات کہی تھی جس کے بارے میں اسے بھی علم تھا اور جادوگروں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بیہودہ بات اور جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہم نے آیات میں کر لی ہیں، یہی ان آیات کا مقصد تھا۔ اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہے، اہل دوزخ جو دوزخ ہی میں رہنے والے ہوں گے وہ اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے، البتہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ کی آگ انہیں مار دے گی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، تو ان کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پھر انہیں اس طرح لایا جائے گا کہ وہ گروہ در گروہ ہوں گے اور انہیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اے اہل جنت ان پر پانی ڈالو، تو وہ اس طرح سے اگیں گے جیسے سیلاب کی گزرگاہ میں نرم و نازک سی نباتات اگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس تشبیہ کو سننے کے بعد قوم میں سے ایک شخص نے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اہل بادیہ سے ہو۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، عرش اس کے اوپر ہے، لہٰذا تم جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، اہل علیین اپنے سے اوپر لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر دور کے ستارے کو دیکھتے ہو، ان کے درجات میں فرق
ان کے درجات میں فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے مقامات ہوں گے، فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، کیوں نہیں بلکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے مقامات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ سنن کی روایت میں ہے وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَ، ابو بکر و عمر بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے زہ نصیب۔ یہ وہ بات ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ وہ شروع ہوگا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر جائیے، اور پھر فرعون آپ کا پیچھا کرتا ہے، فرعون کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سامری کا معاملہ سامنے آتا ہے جس میں اس نے ایک بچڑا بنایا، تو اس کے بعد تقریباً 98 آیات تک موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر آگے انہی واقعات سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تاکیدی کلام شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔